ملک کی یقینی طور پہ حال احوال سے ہر آدمی اس خواہش میں ہے اور اس تجسس میں ہے کہ حالات کس طرف جائیں گے، چیزیں کس طرف جائیں گی. تو بلوچستان کے لوگ بھی اسی تلاش میں ہے کہ موجودہ صورتحال میں صوبہ بلوچستان کی کیا حالات ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی یہ چیزیں کس طرف جائیں گی. الحمدللہ ہم اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں بلوچستان عوامی پارٹی حکومت کا حصہ ہے، بلکہ حکومت انہی کی ہے. لیکن کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پارٹی کی حیثیت سے اور ایک بلوچستانی کی حیثیت سے ہم نے بار بار چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، اور اس کی مثال اپنے نیشنل اسمبلی ہو یا پروونشل اسمبلی ہو، بلوچستان کے سینئر لیڈرشپ ہو، ان سب نے اپنے کسی نہ کسی حوالے سے تجاویز بھی دیے اور کچھ تحفظات بھی شو کیے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم جس سمت کی طرف چیزوں کو جانا چاہیے وہ اس طرح نہیں جا رہی، اور ان میں بہتری کی بہت گنجائش ہے، اور اس بہتری کو بلوچستان کے لوگ اپنے نمائندوں سے، اپنی حکومتوں سے توقع رکھتے ہیں. بحیثیت پارٹی پریزیڈنٹ کے اور بحیثیت پارلیمانی لیڈر کے جو بی اے پی کے پروونشل اسمبلی میں ہیں ظہور بلیدی صاحب، تو ہم کچھ دنوں سے ان چیزوں کو بہت تفصیلاً نوٹ کر رہے تھے. یقینی طور پہ آپ کا ایک سوال بھی ہوگا کہ جی ظہور صاحب آج آپ کے ساتھ ہیں. ظہور صاحب پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے، الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. سیاست میں دیکھیں اختلاف رائے پہ سیاست ہوتی ہے، ذاتیات کی سیاست نہیں ہوتی. میں عموماً لوگوں سے کہتا تھا میں کوئی 100% ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یقینی طور پہ انسان ایک دوسرے کی پسند اسی چیزوں کو مد نظر رکھتا ہوئے کرتا ہے. لیکن شاید لوگوں نے آج یہ محسوس کیا کہ جو چیزیں جس طرح حکومت بلوچستان کی چل رہی ہیں وہ نامناسب ہیں، اور مجھے اس بات کی کم از کم خوشی ضرور ہے، اور ہم سب پارٹی کے ممبران کو بھی ہے، کہ ظہور بلیدی صاحب نے کابینہ میں بھی جب تک تھے، منسٹری میں بھی جب تک تھے، انہوں نے بڑا اپنا ایک کلیئر پوائنٹ آف ویو رکھا جو کہ ٹوٹلی گورننس، ٹرانسپیرنسی، حقائق اور ان چیزوں پہ مبنی تھی. لیکن ہمیں بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کو بچانے کے لیے یہ سارے اقدامات ہیں، آج وہ بلوچستان عوامی پارٹی کو بہت کمزور کر رہے ہیں. اور صوبائی حکومت میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ سب سے کیپیسیٹیٹڈ، ایجوکیٹڈ اور جن کی پرفارمنس ایون ہمارے دور میں اگر آپ دیکھیں کہ جب تک فائنانس کا ڈپارٹمنٹ تھا، فائنانس ڈپارٹمنٹ ایک بے مثال ڈپارٹمنٹ رہا ہے بلوچستان کی ہسٹری میں. نہ صرف فائنانس بلکہ پی این ڈی دیکھ لیں، سی این ڈبلیو دیکھ لیں، اور جتنے بھی محکمے تھے، سوائے چند کی میں بات نہیں کر سکتا، لیکن باقی سب نے مثالی کارنامے، مثالی کام اور ایسے کام کیے جو لوگ یقینی طور پہ کم از کم کمپیریزن کرتے ہیں تو آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں. لیکن ایک ایسے منسٹر کو اپنی کابینہ سے ہٹانا، پھر منسٹری سے بھی ہٹانا، پارٹی کے حوالے سے یقینی طور پہ ایز اے بینگ پارٹی پریزیڈنٹ میں یقینی طور پہ چیف منسٹر کو ایکسپلینیشن بھی اس حوالے سے ہم ضرور ان سے مانگیں گے کہ انہوں نے اس طرح کا سٹیپ کیوں لیا اور پارٹی کو اعتماد میں نہیں لے کے کیا. جیسے بھی ہے کوئی بھی ڈیسیجن ہوتا ہے، چاہے اس میں آپ مین سٹیپس لیتے ہیں، صوبائی لیول پہ لیتے ہیں، کیبنٹ کے حوالے سے لیتے ہیں، پارٹی کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. تو ایک یہ بڑا سیریس ہے اور ہم اسے لائٹ نہیں لے سکتے. دیکھیں بہت سارے لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ جی ایک حکومت ہے، نہیں ہے، اس کو اپنے کام کرنے کا موقع دینا چاہیے. تو ہم نے تو کبھی منع نہیں کیا، بلکہ ہم تو پہلے دن سے میں نے کہا تھا جی ہم ہر سٹیپ پہ سپورٹ کریں گے اور ساتھ رہیں گے جس چیزوں میں ہم پازیٹیوٹی دیکھیں گے. لیکن میں ان 5 مہینوں کے بعد میں بشمولیت اپنی پارٹی کے اور اپنے سینئر ممبران کے ہم اس نتیجے پہ آ رہے ہیں کہ ہمیں وہ بہتری نظر نہیں آ رہی. اور کیا ہم اس میں خاموش رہیں؟ کیا ہم مزید 1-1.5 سال انتظار کریں کہ بچی کچی محنت ہے وہ بھی ضائع جائے اور بلوچستان اسی طریقے سے آگے جائیں؟ میرا ذاتی طور پہ قدوس بیزنجو صاحب کے ساتھ، ان کی کابینہ کے ساتھ کوئی رنجش نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن ہماری توقعات ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ آپ کی بات نہیں ہے، آپ کے ساتھ جو ایک لیبل لگا ہوا ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کا لگا ہوا ہے. تو کل کو بلوچستان عوامی پارٹی سے لوگ سوال پوچھیں گے، قدوس بیزنجو اور جام کمال سے نہیں کریں گے. آج جو بھی فیصلے ہیں بی این پی مینگل کے ہیں وہ بی این پی مینگل سے کیے جائیں گے، ثنا بلوچ یا اختر حسین صاحب سے نہیں کیے جائیں گے، بلکہ اختر مینگل صاحب سے کیے جائیں گے. تو اسی طرح بلوچستان عوامی پارٹی بھی عوام کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم جب پبلک میں بلدیات میں جائیں اور جنرل الیکشن میں جائیں تو وہ ہمیں یہ کہیں کہ جی آپ لوگوں نے خاموشی کا روزہ جو رکھا ہوا تھا
تو اس وقت آپ لوگ کیوں نہیں بولے؟ اور اس وقت آپ نے اپنی پارٹی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اور آپ نے ان چیزوں پہ اسٹرکٹ نوٹسز کیوں نہیں ایشو کیے؟ تو ہم اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ اگر ہم نے یہ اسٹرکٹ نوٹسز اور یہ اقدامات نہیں لیے تو ممکنہ طور پہ نہ صرف بلوچستان عوامی پارٹی کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور ہونے جا رہا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ بلوچستان کو بھی بہت سارا ایک نقصان ہوگا۔ ابھی بھی خدا رہا، اور بڑی معقول بات میں کہتا ہوں ظہور بولیدی صاحب نے بھی کی حالیہ میں کہ جی ہم ذاتی طور پہ کسی کے خلاف نہیں ہیں، یہ 4-5 چیزیں اگر کوئی بھی ٹھیک کر دے تو ہم تسلیم کر کے چیزوں کو آگے لے جائیں گے۔ ساتھ ساتھ یقینی طور پہ وفاق پہ لوگوں کی بڑی نظریں ہیں اور اتحادیوں پہ بڑی نظریں ہیں کہ اتحادی اپنا کیا رول پلے کریں گے۔ اور 12 ان پچھلے 15-20 دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ ان سلسلے میں بلوچستان عوامی پارٹی کی کئی میٹنگز ہوئے ہیں، اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہوئے ہیں، حکومت کے ساتھ ہوئی ہیں، اور ہم نے جو مین رول پلے کرنے کے لیے ذمہ داری نوابزادہ خالد مکسی صاحب جو ہمارے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں نیشنل اسمبلی میں، ان کی سب کے ساتھ روابط ہیں، بات چیت ہیں، اور ہر لحاظ سے ہم اپنا موقف سب کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیے یہ ہسٹری میکنگ ڈیسیجنز ہیں، یہ کوئی چھوٹے موٹے ڈیسیجنز نہیں ہیں۔ آج پاکستان سیاسی حوالے سے جن چیزوں کا شکار ہے، ایک عام آدمی اس چیز کا شکار ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں قصور اس پارٹی کا یا اس پارٹی کا ہے، اپوزیشن کا یا حکومت کا ہے، یہ ملا جلا رجحان، اس کا نقصان پاکستان کی عوام اٹھا رہی ہے، پاکستان کے لوگ اٹھا رہے ہیں، پاکستان کی اکانومی اٹھا رہی ہے، پاکستان کی سٹیبلٹی اٹھا رہی ہے، پاکستان کی فارن پالیسی پہ اس کا بڑا اثر انداز آ رہا ہے۔ تو میرے خیال یہ بڑا سیریس موقع ہے جہاں پبلک، لوگ، عوام، ووٹرز، پارٹیاں، سٹیک ہولڈرز ان ساری چیزوں کو بڑی گہرائی سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھنا بھی چاہیے، اور جو بھی پاکستان کے فیصلے ہوں، عوام جن فیصلوں کی طرف آگے جائے گی وہ پاکستان کی بہتری کے لیے، سٹیبلٹی کے لیے اور پروگریس کے لیے ہونے چاہیے۔ ہمیں ابھی ذاتی مفادات اور ذاتی اختلافات اور ان چیزوں سے بالا تر ہو کے آگے جانا چاہیے، اور ابھی ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں میں مزید اپنے آپ کو الجھائے رکھیں۔ تو ساتھ ساتھ اس بات کو بھی میں بتاؤں کہ بلوچستان عوامی پارٹی اس نے ایک 4 سال کا بڑا ٹف ٹائم گزارا ہے۔ ایک نئی پارٹی کی حیثیت سے ہر پارٹی کے اندر مشکلات آتی ہیں، اور انہی مشکلات کو عبور کرتے ہوئے آپ آگے کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ ایک سلسلہ ہر پارٹی کے ساتھ دیکھا ہے کہ ان کو بھی بڑا وقت لگا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بلوچستان عوامی پارٹی اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہی ہے۔ یقینی طور پہ ہم اپنے اندر بھی خامیاں نکال رہے ہیں اور ان خامیوں کو بہتر کرنے کی پوری ہماری کوشش ہے، اور جو کام ہم نے الحمدللہ ان 4 سال میں کیے وہ بھی بڑے مثالی کام ہیں جن کا اعتراف اپوزیشن بھی کرتی ہے، بلوچستان کے لوگ بھی کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو ہم نے دیکھا بھی ہے، اور ہم امید رکھیں گے انشاءاللہ آنے والے ان مہینوں میں بھی ہم ان چیزوں کو آگے کی طرف بڑھائیں گے۔ اور پھر سے ایک دفعہ میں امید رکھوں گا کہ صوبائی حکومت چیزوں کو سنجیدہ لیں، اپنی پریزنس بلوچستان میں زیادہ رکھیں، کوئٹہ میں زیادہ رکھیں، ڈویژنز میں جائیں، علاقوں میں جائیں، لوگوں کو بلائیں، ڈیولپمنٹ کی میٹنگز کریں، ایجوکیشن کی کریں، ہیلتھ کی کریں، پروگریس دیکھیں، اور یہ وقت جب آپ بلوچستان کی گورننس پہ لگائیں گے تو بلوچستان کے مسائل بھی انشاءاللہ حل ہوں گے۔ باقی میں بڑا مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب کا جنہوں نے یہاں پہ ہمارے پارٹی کے سینئر ریپرزنٹیشن ہے، اور الحمدللہ بلوچستان عوامی پارٹی کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ اس کا پوٹینشیل اور مزید آگے بھی دیکھیں گے۔